مختصر کروں، جب پروردگار نے نور سیدہ کو اس کائنات میں بھیجا تو سیدہ کی اس کائنات میں آمد کا قصیدہ خود پروردگار نے قرآن مجید میں اتارا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ پروردگار یہ بھی فرما سکتا تھا کہ انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، در حالی کی قرآن مجید میں 99% پروردگار خود کے لیے میں کا لفظ استعمال کر رہے، بہت کم پروردگار نے خود کے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ اور ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ کبھی جوش میں آ کے خود کو ہم کہہ دیں، کبھی میں کہہ دیں۔ خدا احساسات جذبات سے ماورا خالق عقل، اگر میں کہتا ہے اس میں حکمت ہے، اگر ہم کہتا ہے اس میں حکمت ہے۔ کب خدا میں کہتا ہے، کب خدا ہم کہتا ہے، علوم قرآن کے ماہرین نے اسے بیان پایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری نے علوم قرآن پر مشتمل کتاب الاتقان میں یہ تحریر کیا ہے کہ کب خدا میں کہتا ہے، کب ہم کہتے ہیں۔ کہا جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے میں کہتا ہے، جب کسی کام کو وسیلے کے ذریعے سے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ انی اعطیتک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی عزتوں کے اس قرآن کو، طہارتوں کے اس قرآن کو، عصمتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت، رحل رسالت پر اتارنے کے لیے میں نے کسی کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو جب خود سیدہ زہرا کے کلام کی روشنی میں کوئی نبی مرسل وسیلہ نہیں بنا، کوئی ملک مقرب وسیلہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو پھر وہ کون سی ذات ہے جسے خدا نے انتقال نور فاطمہ زہرا کے لیے وسیلہ منتخب کیا؟ تو پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے جس ہستی کو اللہ نے تحویل نور سیدہ کے لیے وسیلہ منتخب کیا، اور اس بی بی کا نام ہے جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ کیا شرف ہے، کیا شرف ہے، کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیت ہے کہ پوری کائنات میں سے حق تعالی نے ارسال نور فاطمہ کے لیے اس معظمہ کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو بی بی کا علم، بی بی کا شرف، بی بی کا جود و عطا و ایثار، قربانیاں، تہذیب انسانی پر جناب خدیجہ کی شخصیت کے اثرات سب بجائے خود، لیکن وہ راز جس کی بنیاد پر اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ منتخب کیا، وہ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، تمام مورخین نے تحریر کیا کہ مکی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ تھا کہ پیغمبر مسلسل پیغم بغیر وقفے کے 40 دن مسلسل مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے، اور پیغمبر کی اقتداء میں ایک نوجوان نماز پڑھتا رہا، پیغمبر کی نماز میں جماعت میں اقتداء کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن ختمی مرتبت کی اقتداء میں نماز پڑھتی رہی، اور ایک بوڑھا مجاہد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ان 3 نمازیوں کا دفاع کرتا تھا، کوئی دشمن، کوئی مشرک ان میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس بوڑھے مجاہد کا نام ابو طالب عمران تھا۔ پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا، اور جو خاتون مسلسل ختمی مرتبت کی اقتداء میں پیغم 40 دن نماز پڑھتی رہی، اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ۔ یہ سب نے لکھا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا، تمام مورخین نے لکھا، لیکن اس کے اندر اس باریک جہت اور پہلو کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ورنہ شاید اس بات کو تحریر نہ کرتے۔ اس لیے کہ پیغمبر مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، کوئی جائے تعجب نہیں ہے، مار دیں پڑھ سکتے ہیں۔ علی مسلسل 40 دن نماز پڑھیں، پڑھ سکتے ہیں، مار دیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک خاتون مسلسل کیسے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے؟ اب پتہ چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے فاطمہ زہرا کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا۔ انا اعطیناک الکوثر، اور عجیب ہے کہ جن لفظوں کا پروردگار نے سورہ میں استعمال کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ پھر پلٹ کر لے ربک کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی اللہ نے قرآن میں دوبارہ تکرار نہیں کیا،
اعطیناکا کا لفظ پورے قرآن مجید میں صرف اس سورہ میں استعمال کیا، کوثر کا لفظ پورے قرآن میں صرف اس سورہ میں پروردگار نے استعمال کیا، فصل کا لفظ دوبارہ پلٹ کر پروردگار نے پھر کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا، ونحر کا لفظ صرف سورہ کوثر میں، شانئک کا لفظ صرف اسی سورہ میں خدا نے رکھا ہے، ابتر کا لفظ دوبارہ پروردگار نے ریپیٹ نہیں کیا قرآن مجید میں۔ کیوں؟ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جن لفظوں کو میں سیدہ زہرا کے تعارف میں استعمال کر رہا ہوں، فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ان لفظوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ ادب فاطمہ ہے۔ خدا خود جگہ جگہ ادب فاطمہ کو تعلیم دے رہے بشر کو کہ یہ کون ہے، یہاں تک کہ اہل سنت عالم جار اللہ زمخشری جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، صاحب تفسیر کشاف، انہوں نے سورہ مبارکہ دہر کی تفسیر کے ذیل میں یہ درس کیا، کہا کہ اللہ نے جنت کی نعمتیں جنہیں منتشر طور پر ایک ایک دو دو چار چار کر کے مختلف صورتوں میں ذکر کیا، ان ساری نعمتوں کو پروردگار نے ایک سورہ میں لا کے اکٹھا کیا، یکجا کر دیا، ساری نعمتوں کو ایک ساتھ بیان کیا۔ وہ نعمتیں جو منتشر طور پر پورے قرآن میں ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بیان کی تھی، انہیں سورہ دہر میں، سورہ حل عطا میں، سورہ انسان میں یکجا کیا۔ لیکن پھر کمال تعجب سے کہا کہ ایک نعمت کو پروردگار نے سورہ دہر میں ذکر نہیں فرمایا، باقی ساری نعمتوں کو پروردگار نے سورہ دہر میں ذکر کیا۔ کہ وہ کون سی نعمت جس کا ذکر چھوڑا؟ کہ حور جنت، اللہ نے حور جنت کے علاوہ باقی جنت کی ساری نعمتیں سورہ دہر میں ذکر کی۔ حور جنت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ امام اہل سنت جار اللہ زمخشری صاحب تفسیر کشاف کہتے ہیں کہ ادب فاطمہ میں، اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو بی بی کی موجودگی میں کسی اور حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا ہے۔ یہ ادب فاطمہ جو خدا خود تعلیم دے رہا ہے، انا اعطینا کل کوثر، اور پھر لفظ عطا استعمال کیا، یہ لفظ قرآن میں دوبارہ استعمال نہیں کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک ہے ایتا، ایک ہے عطا۔ ایتا کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق۔ جیسے عام طور پہ مفسرین مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی بنا کو، کسی مزدور کو گھر لے کے آئیں، اس کے ساتھ 5000 روپے مزدوری طے کریں 8 گھنٹوں کے حساب سے، اور شام میں آپ اگر اسے 5000 دے دیں تو یہ اس کا وہ ایتا ہے، یہ صلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، یہ اس کا حق ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5 کے بجائے 10 دے دیں، 20 دے دیں، 50 دے دیں، یہ ایتا نہیں ہے، عطا ہے، یعنی آپ نے اس کو اس کے حق سے زیادہ دیا۔ عجیب یہ کہ اللہ نے ختمی مرتبت کو نبوت دی عطا نہیں کا، رسالت دی عطا نہیں کا، شفاعت دی عطا نہیں کا، جنت دی، کائنات دی عطا نہیں کا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کو خود قرآن دیا عطا نہیں کا۔ خود قرآن اپنے تعارف میں فرما رہے کہ وَلَقَدْ آت، یہ نہیں کہا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ، نہ، سورہ مبارکہ حجر فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 7 مثانی، یہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا، نہ دیا۔ قرآن اتنی عظمتوں کا مالک کہ خود قرآن اپنے تعارف میں فرماتے کہ سیرت بہ الجبال، اتنی طاقت ہے قرآن میں کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، قطعت بہ الارض، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، کلم بہ الموتى، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو سراسر شفا ہے، رحمت ہے۔ یہ قرآن کی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو اپنی تمام تر سختی و صلابت کے باوجود نزول قرآن کو تحمل نہ کر سکتے، اور ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، پاش پاش ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ قرآن کے لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگوں کے علاوہ اسے کوئی چھو نہیں سکتا، یہ شریف ہے، یہ حکیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن تبیان لکل شیء، اتنی عظمتوں کا حامل یہ قرآن جب پیغمبر اسلام کو دیا تو عطا نہیں کا، ایتا کہا ہے، لیکن جب سیدہ زہرا کے نور کو ختمی مرتبت کی طرف منتقل کیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اللہ کی نگاہ میں عزت فاطمہ قرآن مجید سے بہت بلند ہے۔
اس لیے قرآن مجید کی 6236 آیتیں اور 23 سالوں میں قرآن نازل ہوا. 114 صورتوں میں سے دیکھیں کسی سورہ کے نزول پر پیغمبر گرامی اسلام نے اٹھ کر بڑھ کر اس آیت کا استقبال کیا ہو، اس سورہ کا استقبال کیا، اس سورہ کو وحی کو وصول کیا ہو. نہ، اگر پیغمبر کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے قرآن وصول کیا، اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے وہ وحی وصول کی، اگر پیغمبر لیٹے ہیں جبرائیل آئے اسی حالت میں پیغمبر گرامی اسلام نے قرآن مجید کی آیات کو وصول کیا ہے. 23 سالوں میں ایک مرتبہ کسی ایک آیت کے نزول کے موقع پر ختمی مرتبہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے. لیکن 18 سالوں میں یہ امام حاکم نیشاپوری صاحب مستدرک علی صحیحین، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، جنہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کا تتمہ اور تکملہ تحریر کیا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ پیغمبر اسلام اور بڑے بڑے محدثین نے 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا پر دور سے پیغمبر کی نگاہ پڑتی، کل لما کا لفظ استعمال کیا، جب بھی پیغمبر کی نگاہ پڑتی تو احتراماً کھڑے ہو جاتے، اور ایسا نہیں کہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے کہ اب فاطمہ آئیں، نہ، فقام الیہا، آگے چل کے جاتے، خود فاطمہ زہرا کا استقبال کرتے. اور پھر تیسرا کام کیا کرتے؟ سیدہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور استشمام کرتے. اور ایک مرتبہ سیدہ نے استفسار کیا کہ بابا آپ ہمیشہ میرا ہاتھ سونگتے کیوں ہیں، استشمام کیوں کرتے ہیں؟ تو پیغمبر فرماتے کہ میں اسی سے بے بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور چوتھا کام ختمی مرتبہ سیدہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے. اور پانچواں کام سیدہ کو اپنے ہمراہ لے کے آتے. تو امام حاکم نیشاپوری نے لکھا فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اگر سیدہ کو اپنی مسند پر بٹھا دیتے. اور سید العلماء علامہ علی نقی نقن نے لکھا کہ جتنی دیر فاطمہ بیٹھی رہتی پیغمبر اسلام خود کھڑے رہتے. یہ ادب فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ، یہ مقام فاطمہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آخری جملہ عرض کروں، وقت تمام ہوا. تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز شب ہے. تو کیا پیغمبر اس سے پہلے نماز تہجد نہیں پڑھتے تھے، نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. تو جب پیغمبر پہلے سے نماز پڑھ رہے کبھی نماز تہجد کو قضا نہیں کیا، تو خدا کیوں فرما رہے کہ آپ نماز پڑھیے؟ یہ تحصیل حاصل ہے. فلسفہ میں، منطق میں ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک کام جو پہلے سے انجام پذیر ہے، وقوع پذیر ہے، اور پھر آپ خواہش کریں تو یہ تحصیل حاصل ہے. مثلا یہ جوان عزیز تشریف فرمائیں، بیٹھے ہیں، اور میں کہوں آپ بیٹھ جائیں تو آپ سب میرے بارے میں تعجب کریں گے شاید طولانی سفر کیا ہو، میں تھک گیا اور ایسی بات کر رہا ہوں. یہ تحصیل حاصل ہے. پیغمبر پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی، اور خدا فرما رہے کہ فصلی، آپ نماز پڑھیے، یہ نماز تہجد ادا کیجئے. تو پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے، آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے ختمی مرتبہ نماز تہجد کو، نماز شب کو مستحب کی نیت سے ادا کرتے تھے. لیکن عطائے کوثر کے بعد اللہ نے ختمی مرتبہ پر نماز تہجد کو واجب قرار دے دیا، اور اب ختمی مرتبہ زندگی بھر نماز شب، نماز تہجد واجب کی نیت سے ادا کرتے رہے. تو سمجھنا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ جو امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کی نماز تہجد کی نیت کو تبدیل کر دے سے فاطمہ زہرا کہتے ہیں.